خالد صاحب نے بہت اچھی باتیں آپ کو گوش گزار کی ہیں. ان کی گفتگو کے بعد ضرورت نہیں کہ کوئی بات کی جا سکے. تھوڑی بات ہو لیکن وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو تو یہ زیادہ مناسب ہے بہتر اس کے کہ زیادہ گفتگو کی جائے لیکن وہ گفتگو ہمارے سروں کے اوپر سے ہو کے گزر جائے تو جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو. اللہ رب العزت فاضل بھائی کی زندگی میں ان کے عمل میں علم میں مزید برکتیں نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ان کو صحت والی ایمان کی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس طرح بھائی بات فرما رہے تھے کہ قرآن سے ہمارا تعلق ہونا تو ہمیں سمجھ آ جائے. جو آیت آپ کے سامنے پڑھی اس کا اگر ترجمہ آتا ہوتا تو آپ جھوم جاتے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو بنایا ہے اصطفینا، جن بندوں کو اپنے بندوں میں سے ہم نے منتخب کر لیا، جن بندوں کو ہم نے چن لیا. یہ قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ، دین کے عالم، داعی اسلام، مبلغ اسلام آپ کو ملتے ہیں. اس میں ان کی کوشش اور محنت کو بھی عمل دخل ہے، لیکن اصل توفیق الہی اور رحمت الہی ہے اور مالک کائنات کا انتخاب ہے. میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے محلے میں کتنے بچے رہتے ہیں، نوجوان بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے بچے ہیں جو قرآن مجید کے حافظ ہیں، قرآن کے قاری ہیں. محلے سے ہٹ کے آپ اپنے گھر کی صورتحال کو دیکھیں. ایک آدمی کے 5 بیٹے ہیں، اللہ نے اس کو 5 بیٹوں سے نوازا ہے، لیکن وہ دیکھے کہ میرے 5 بیٹوں میں سے کتنے بچے جو ہیں وہ حافظ قرآن. ایک دوست ہے، میں ان سے بات کیا کرتا ہوں کہ یار اپنے 2-4 بچے حافظ قرآن بناؤ. ان کے بچے کتنے ہیں؟ پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، تقریباً 80-85 کے قریب ان کی تعداد ہے. بیٹوں بیٹیوں کی، پوتے پوتیوں کی، نواسے نواسیوں کی، ایک ہی فیملی کے افراد ہو گئے. اور اس میں حافظ قرآن کتنے ہیں؟ صرف ایک بیٹی ہے. 80-85 بچوں میں سے صرف ایک بیٹی حافظ قرآن. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارا قرآن سے کتنا تعلق ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو حافظ قرآن بیٹھا ہے، قاری قرآن بیٹھا ہے، یہ اپنی مرضی سے اس لائن میں نہیں آیا. اپنے بندوں میں سے میں نے اس کا انتخاب کر کے اس کو قرآن کے ذریعے معزز بنا دیا. قرآن کے ذریعے میں نے اس کو عزت عطا فرما دی ہے. اس لیے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، تو جن بندوں کو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے منتخب فرما رہا ہے تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے ایک بچے کو، دوسرے بچے کو، تیسرے بچے کو قرآن مجید کی تعلیم پہ لگائیں، قرآن مجید پڑھائیں. ابھی یہ پچھلے دنوں شاید میرے ایک دوست کی اہلیہ فوت ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا 25ویں رات کو اس کا انتقال ہوا. اور اللہ رب العزت نے اس کو کتنا نوازا، کیسی موت نصیب فرمائی کہ 25ویں رات کو اس اللہ کی بندی نے نماز تراویح میں اپنا قرآن مجید مکمل کیا.
نماز تراویح میں قرآن پاک مکمل کیا، اور اللہ رب العزت نے اس کو 5 بچے عطا کیے، بیٹے بیٹیاں ملا کے۔ مالک کائنات نے ان 5 بیٹوں اور بیٹیوں کو حافظ قرآن بنایا، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ ان 5 بچوں نے اسی 25ویں رات کو اپنا اپنا قرآن پاک نماز تراویح میں مکمل کیا، صدقہ جاری۔ اور اسی طرح جس طرح ہم بیٹھے ہیں، تقریب ہو رہی تھی تکمیل قرآن پاک کی، وہ اس تقریب میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی، ہارٹ اٹیک ہوا، اور موقع پہ ہی اس کا انتقال ہوا۔ اللہ رب العزت نے کیسی موت نصیب فرمائی۔ اور پھر یہی نہیں، اس کے خامد وہ بھی قاری القرآن ہے، اور اس کے 2 جیٹھ ہیں، ایک دیور ہے، 2 جیٹھ بھی حافظ ہے، اور جو بڑا جیٹھ ہے وہ عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، اور چھوٹا جو دیور ہے وہ بھی حافظ قرآن ہے۔ ان کے اپنے خاندان کے جو افراد ہیں، مجھے ایک دوست بتا رہے تھے بازار میں کہ وہ ان کا ایک بھانجا ہماری مسجد میں خادم ہے، وہ بھی حافظ قرآن ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے خاندان میں 60 کے قریب افراد ہیں جو حافظ قرآن ہے، اور جس فیملی میں یہ اللہ کی بندی کا انتقال ہوا ہے، اسی فیملی کے اندر تقریباً 20 سے 25 حافظ قرآن ہوئے، 20 سے 25 حافظ قرآن۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ میری محنت، ان کی محنت، ٹھیک ہے، اس میں عمل دخل ہے کچھ، لیکن اصل کیا ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اپنی کتاب کا وارث ان کو بناتے ہیں جن کا اپنے بندوں میں سے ہم انتخاب کر لیتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید اپنے اندر ایک تاثیر رکھتا ہے، ایک اثر ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو نہیں بھی سمجھتے، اس کا ترجمہ نہیں بھی جانتے، لیکن جب قاری القرآن مصلی پہ کھڑا ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو پیچھے سننے والے ان کے دل محظوظ ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں کہ قاری صاحب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ مفہوم نہیں آتا، اور اگر مفہوم آ جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ولید بن مغیرہ ایک کافر ہے، مشرک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے قرآن سنائیے، بس یہ آخری بات کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت اپنے انداز میں اس کے سامنے پڑھی، ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مجھے یہ آیت سنائیے۔ یہ قرآن اپنے اندر ایک اثر رکھتا ہے، اپنے اندر ایک تاثیر رکھتا ہے۔ ان کو تو اس کا ترجمہ بھی آتا تھا نا، صاحب لسان تھے، وہ عربی النسل تھے، جانتے تھے زبان کو، وہ کہنے لگا کہ مجھے دوبارہ سنائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت دوبارہ سنی۔ وہ کافر جو ہے، مشرک، اس کا قرآن کے بارے میں کیا تبصرہ تھا؟ وہ قرآن مجید کی ایک آیت سن کے کہنے لگا واللہ ان لہ لحلاوۃ، اللہ کی قسم اس میں تو بڑی مٹھاس ہے، اس میں تو بڑی مٹھاس ہے، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةٌ، اور اس میں مٹھاس بھی ہے اور ایک بڑی شرینی بھی ہے، وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُوَرِّقٌ، اس کا جو نیچے والا حصہ ہے نا وہ سایہ دار ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے ایک کافر، وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُوَرِّقٌ، اس کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ سایہ دار ہے، وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ، اور جو اوپر والا حصہ ہے وہ تو پھلدار ہے۔ وَمَا يَقُولُ هَذَا بَشَرٌ، اور وہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے یہ تو کسی بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ،
مالک الملک کی طرف سے اس قرآن مجید کا نزول ہوا، جو سید الملائکہ ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، وہ اس قرآن مجید کو لے کے آئے، امانت دار بھی ہیں۔ کہاں لے کے آئے؟ علی قلبک، اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قلب اطہر پہ اس قرآن مجید کا نزول، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشیر بھی بن کے آئے، نذیر بھی بن کے آئے، آپ خوشخبریاں دینے والے بھی، بشارتیں دینے والے، نذیرن ڈرانے والے امت کے لوگوں کو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن امت تک پہنچایا، اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے پھر اس قرآن مجید کو پڑھا، اس قرآن مجید کو سمجھا، اس قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے مالک کائنات نے وہ جو بکریوں کے چرواہے تھے، جن کی کوئی عزت نہیں تھی، جن کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا، جب اس قرآن سے جڑے، اس قرآن سے انہوں نے مس کیا، اپنے آپ کو اس قرآن سے جوڑا، تو مالک کائنات نے ان بکریوں کو، چرواہوں کو کائنات کا امام بنا دیا، کائنات کی حکمرانی عطا کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں فلاں علاقے میں بکریاں چرایا کرتا تھا، لیکن جب سے میں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے، قرآن مجید پڑھنے کی برکت سے مالک کائنات نے مجھے یہ دنیا کی حکمرانی عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔